الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 14 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی 7 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اس وبا سے انسانوں کی حفاظت فرمائیں اور انسانوں کو اپنی طاقت پہچاننے اور اپنے قرب کا اس وبا کو ذریعہ بنائیں۔ یہ دین جس کو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حیران ہوتے ہیں جب کبھی اس بات پر سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اسی دن نہ جانے کتنے نالی کے کیڑے پیدا ہوئے، کتنے سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کتنے کتے اور بلی پیدا ہوئے، کتنے خنزیر پیدا ہوئے۔ اللہ چاہتے تو ان مخلوق میں بھی تو ہمیں جنم دے سکتے تھے، یہ بھی تو شکل دے سکتے تھے، لیکن پیارے اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں نالی کا کیڑا نہیں بنایا، ہمیں نجاست کا کیڑا نہیں بنایا، ہمیں کتا بلی اور خنزیر نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اشرف المخلوق میں ہمیں جنم دیا۔ اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن نہ جانے کتنے لاکھ بچے دنیا میں پیدا ہوئے، یہودیوں کے گھر میں، عیسائیوں کے گھر میں، مجوسیوں کے گھر میں، اور نہ جانے کیا کیا ماننے والوں کے گھر میں۔ تو جس لمحے میں اور آپ پیدا ہوئے اسی لمحے نہ جانے کتنے لاکھ بچے پیدا ہوئے اور الگ الگ مذاہب والوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے بن مانگے مجھے اور آپ کو ایسی ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی، توحید پرست تھی، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتی تھی، اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھتی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ ماں کی ماں بھی اور ان کی ماں بھی کلمہ پڑھنے والی تھی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو بچے یہود و نصارہ اور مشرکین کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم مومنوں کے گھر میں پیدا ہوئے، تو ان بچوں نے اللہ کا بگاڑا کیا تھا اور ہم نے سنوارا کیا تھا کہ ہمیں اتنا بڑا انعام ملا اور ان کو ایسا گھر ملا جس کا انجام بہت برا ہے۔ بس یہ قضاء و قدر کے وہ فیصلے ہیں جس پر ہم جو ہے دم نہیں مار سکتے، اور اتنی بڑی نعمت سے اللہ پاک نے ہمیں سرفراز فرمایا، سجدے میں سر رکھ کر اگر صبح قیامت تک نہ اٹھائیں تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اسلام کی تعلیمات، روشن تعلیمات جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہماری من مرضی کا سودا نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں عمل کریں، جتنا چاہیں عمل کریں یا نہ کریں۔ یہ ہماری مرضی پر اللہ پاک نے نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے ایک مضبوط نظام بنا کر بھیجا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ، آئیڈیل پرسن بنا کر ہمارے درمیان بھیجا کہ ہم دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں اور طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں۔ جس طرح سے وہ اپنی منزلوں کو پا گئے اسی طرح ہم ان کی اتباع میں اپنی منزلوں کو پا لیں۔ لہذا دین اتباع کا نام ہے، طبیعت پرستی کا نام نہیں ہے۔ کامل اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے کا نام، کامل اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے اور اپنے آپ کو جھکانے کا نام اتباع دین کہلاتا ہے۔ اپنی مرضی سے دین پر چلنے کو دین نہیں کہتے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں،
اپنے شوق پورے کرنے کا نام ہم نے دین سمجھ لیا ہے، اس کا نام دین رکھ دیا ہے۔ تو دین نام ہے اصل میں کامل اتباع کا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر کامل اتباع کیسے کریں؟ جو کام کہا وہی کریں، جس طرح کہا اس طرح کریں، جتنا کہا اتنا کریں، جس جگہ کہا اس جگہ کریں، جس وقت کہا اس وقت کریں۔ اس طرح اتباع کریں، جو کام کہا وہی کریں، جتنا کہا اتنا کریں، جس وقت کہا اس وقت کریں، جس جگہ کہا اس جگہ کریں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اب دیکھیے مینا، عرفات، مزدلفہ۔ مینا، عرفات، مزدلفہ یہ وہ مقام ہے جہاں ایام حج میں لاکھوں حج اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا امیر، کیا غریب، تمام کے تمام انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی وہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اب کوئی شخص آج کے دن مینا، عرفات، مزدلفہ میں جو عبادت کا اجر و ثواب ہے اس کو اگر کوئی سنے اور دوڑ پڑے کہ چلو عرفات تو آج بھی ہے، بلکہ آج خالی پڑا ہے، بہت اچھا موقع ہے، دن میں بھی وہیں رہیں گے، رات میں بھی رہیں گے، خوب عبادت کریں گے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد ایسا پرائم ٹائم اور ایسا قیمتی وقت ہوتا ہے اور اللہ کی ایسی رحمت چھم چھم برستی ہے کہ اگر کوئی بندہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرے اور اللہ کی مناجات کرے، دعائیں کرے، عبادت کرے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتے ہیں اور سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد یہ سوچے میدان عرفات میں پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو یہ سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں؟ یہ میری رحمت بڑی ہوئی ہے؟ کیوں مایوس ہوتے ہو اپنے محدود گناہوں سے؟ میری رحمت بڑی ہے، جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب اگر کوئی بندہ یہ فضیلت سن کر کہ میدان عرفات میں اللہ پاک، کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ سوچے کہ 9 ذی الحجہ کو کہ میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، گارنٹیڈ طور پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو چلو عرفات کے میدان میں ادر ڈے کسی بھی دن جا کر ہم عبادت کر کے آتے ہیں اور غروب آفتاب ٹھہر کر اللہ کو مناتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ فضیلت اس کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ دین نام ہے کامل اتباع کا۔ اللہ رب العزت نے یہ فضیلت 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قیام کرنے والوں کو دی ہے، بلکہ جس نے ایک لمحے کے برابر بھی اس دن وہاں قیام نہیں کیا، وقوف نہیں کیا، اس کا سرے سے حج ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مزدلفہ، اسی طرح مینا، پھر اسی طرح جمرات، یعنی وہ شیطان کی 3 جگہیں جہاں شیطان نے بہکایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو، اور انہوں نے کنکریاں مار کر وہ اس کو دفع کیا تھا۔ اللہ کو یاد ایسی پسند آئی کہ صبح قیامت تک آنے والے حاجیوں کو 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ یہ 3 دن رمی کرنے کے لیے حکم دیا گیا، یہ رمی کرنا واجب ہے۔ اور ایک کنکر پر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہ کو معاف فرماتے ہیں جو گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہر ایسے گناہ کو، ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں ہر کنکر کے بدلے جو گناہ جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ میرے گناہ تو بہت ہیں، مجھے تو سارے کے سارے گناہ جہنم میں لے جائیں گے، لاؤ ڈھیر سارے کنکر لے کے جاتا ہوں اور کسی بھی دن جا کر، جمرات تو وہاں کھڑے ہی ہیں، یعنی پلر تو ابھی بھی ہیں، وہ نشانیاں تو شیطان کی ہیں، جمرات تو ہیں، تو چلو برابر کس کے لگا کر آتا ہوں، نشانہ لگا کر خوب جوش کے ساتھ۔ تو ظاہری بات ہے یہ رمی معتبر نہیں ہے، یہ تو 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو معتبر ہے۔ تو غرض یہ کہ دین نام ہے کامل اتباع کا، اپنی مرضی اور اپنے شوق پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ یہ مثال کے طور پہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، ہم سوچیں کہ یار مئی کا مہینہ ہے، گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ میاں یاد آ رہی ہے، تو ایسا کرتے ہیں
روزے رکھنا کینسل کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور جب دسمبر جنوری کا مہینہ آئے گا تو بجائے ایک مہینے کے روزے کے جو اللہ نے فرض کیے تھے، ہم 2 مہینے کے اکٹھے رکھ لیں گے۔ تو ظاہری بات ہے یہ اتباع نہیں ہوئی، یہ تو اپنے نفس کی اتباع ہوئی، یہ اللہ کے حکم کی اتباع نہیں ہوئی، اپنے شوق پورے کرنا ہوا، تو یہ معتبر نہیں۔ یہ کوئی یوں سوچے کہ چلو بجائے دن میں روزہ رکھنے کے رات کو رکھ لیتے ہیں اور افطار بھی تھوڑا دن نکلنے کے 2-4 گھنٹے کی بات کریں گے، تھوڑا سا سیزن رکھ لیتے ہیں، اور رکھ لیتے ہیں، دن کا جو حساب اس سے 2-4 گھنٹے اور فالتو بھوکا پیاسے رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ روزہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جس حکم کو جس طرح نازل فرمایا، اس کو جس شان کے ساتھ ادا کرنا ہے، جس طرح ادا کرنا ہے، جس وقت میں ادا کرنا ہے، اسی طرح اس کو پورا کرنا، یہ ہے دین۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر دوسری طرح سے کریں گے تو یہ دین نہیں ہوگی، بلکہ اتباع ہوگی اپنے نفس کی اور خواہشات کی، اور من مرضی کہلائے گی۔ تو دین نام شوق پورا کرنے کا نہیں ہے، من مرضی پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا۔ اس وقت دل چاہے نہ چاہے، لیکن اس وقت کرنا ہے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ طبیعت پہ چاہے جتنا بوجھ ہو، کرنا ہے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ بھوک لگے یا پیاس، آندھی چلے یا طوفان، کچھ بھی ہو، اللہ نے حکم دیا ہے تو کرنا ہے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان تربیت پائی تھی، یہ مزاج پایا تھا صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کسی ایسے عمل کی رہبری کیجیے جب میں اس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نمازوں کو ادا کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا حکم دیا، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، نماز پڑھنا جو اللہ پاک نے فرض قرار دی ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنا جو اللہ نے تم پر فرض قرار دی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب یہ 4 باتیں فرمائی۔ لگتا یہ ہے کہ حج کا تذکرہ نہیں فرمایا، اس وقت حج فرض نہیں ہوا ہوگا۔ اب وہ عربی معلوم ہے کیا کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لازید علی ھذا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر ہرگز زیادہ نہیں کروں گا۔ لازید علی ھذا یعنی اس پر مضبوطی سے عمل کروں گا، جو کچھ کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے عمل کروں گا، اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے بھی کس سے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو شخص یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میں کسی جنتی کو دنیا میں دیکھوں تو اس شخص کو دیکھ لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، کیا اعرابی تھا، کیا عربی تھا وہ بندہ جی، اور کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور کیا حلف اٹھایا، کیا وعدہ کیا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس ذات کی جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو، دین نام ہے کامل اتباع کا، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو سرنڈر کر دینے کا، اپنی خواہشات اور مرضی کی اتباع نہ کرنے کا نام دین ہے۔ یعنی اللہ نے جو فرمایا وہ کریں، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا وہ کریں، اپنی مرضی کی اس میں دخل اندازی نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے کہا 100% وہ کر کے دکھائیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جو انسان کو مقام عطا فرمایا وہ عبدیت کا مقام ہے، اور عبدیت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنی مرضی اس میں نہ چلائے، اللہ کی اپنی مرضی نہیں، رب کی مرضی چلائے۔ یہ جو آج
पूरी उम्मत के अंदर तरह तरह के रस्म रिवाज निकल गए हैं। उसकी वजह ये है, उसकी जड़ ये है कि अल्लाह पाक ने जो हुक्म कहा, जिस तरह से कहा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह करने के लिए हुक्म दिया, जिसकी लिमिटेशन रख दी, हम उससे अवर हो गए। तो कहीं कहीं जो है बिदआत वजूद में आई, कहीं शिर्क वजूद में आया, और कहीं बदअकीदगी वजूद में आई, न जाने क्या क्या चीज़ें वजूद में आई। याद रखें, ये जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे रस्म रिवाज है ना, वो भी उनकी इब्तिदा भी बहुत अच्छे अंदाज से शुरू होती है, उनकी बिगिनिंग भी बहुत अच्छे अंदाज से होती है, लेकिन आगे चलकर वो एक नासूर बन जाता है, इसलिए कि उसके ऊपर जो है कोई किसी की दारोगीर तो होती नहीं, किसी की निगरानी तो होती नहीं, बस अपनी ख्वाहिश नफ्स होती है। कहते हैं कि ये जो जहेज शुरू हुआ, जहेज शादी ब्याहों के अंदर जो बच्ची को माँ बाप कुछ सामान देते हैं, उसकी इब्तिदा भी कुछ बहुत ही अच्छे अंदाज से हुई थी। एक बाप ने अपनी बच्ची का इकलौती बेटी का निकाह करना था, उसके लिए उसने नजर दौड़ाई तो एक खूबसूरत नेक सीरत बच्चा मिल गया। उस बाप ने सोचा कि ये मेरी बच्ची का दुल्हा बनने के लिए बहुत मुनासिब है, चुनांचे उससे बात की, वो निकाह के लिए तैयार हो गए। अब निकाह का दिन तय हुआ। अब वो इकलौता बेटा था, शायद माँ बाप भी नहीं थे, अकेला कहीं जॉब करता था, काम करता था, अकेला घर में रहता था। बाप ने घर भी देखा तो सामान भी बहुत ही नपतुला था, तो उसने सोचा कि ये एक जरूरतमंद मेरा दामाद है, अब ये मेरा बेटा बन गया, निकाह के बाद मेरा बेटा बन गया, ये जरूरतमंद है और अल्लाह पाक ने मुझे खुशहाली अता फरमाई है, तो क्यों ना मैं कुछ इसको सामान कुछ ऐसा जरूरत का दे दूं जो इसके काम लगे। लिहाजा उसने एक दो पलंग दे दिया, एक दो गद्दे बिस्तर चादर दे दी, कुछ जरूरत के बर्तन दे दिए, कुछ अनाज पानी की चीजें ऐसी दे दी कि कुछ महीने तक ये बैठ के खा सके, कुछ जरूरत की ऐसी चीज कि अब इसका निकाह हुआ, इसके दोस्त अहबाब घर में इसको मुबारकबाद देने आएंगे, मिलने आएंगे, तो उनको बिठाने उठाने का सामान जो जरूरत होती है, जैसे मेज है, कुर्सी है, इस तरह की चीज दे दी। तो बहुत अच्छी नीयत के साथ एक जरूरतमंद शख्स को, एक खुशहाल ससुर ने जरूरतमंद दामाद को बकदर जरूरत की चीजें दी, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन जिसने भी इसको देखा उसने सोचा, अच्छा अपनी दामाद को इसने ये दिया, मैं अपने दामाद को ये चीज भी दूंगा। एक चीज और फालतू उसने सोची कि ये भी दूंगा। अब तीसरे ने देखा कि अच्छा ये अपने दामाद को ऐसा नवाज रहे हैं, अरे अल्लाह पाक ने मुझे तो और कैपेबल बनाया है, बड़ी सलाहियतें हैं, मैं इसको और कुछ दूंगा। अब वो जहेज से बात शुरू हुई थी और अब जहाज पर भी बात आके टिकी नहीं है, यानी इतना सामान दिया जाता है कि गोया जहाज भर जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो चूंकि इसकी बुनियाद किसी निजाम के तहत नहीं है, बल्कि लोगों ने अपनी ख्वाहिशात पर कि उसने ये दिया है तो मैं भी ये दूंगा, उसने ये दिया तो मैं भी ये दूंगा, देखा देखी चीजों पर, मन चाही चीजों पर इसकी बुनियाद पड़ गई है। अब मन में तो न जाने क्या क्या आता है और दिया जा रहे हैं और लोग रो रहे हैं, और चूंकि कुछ लोग इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास सलाहियत नहीं है देने की, लेकिन नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। लिहाजा इस स्लोगन को, यानी इस चीज को सामने रखते हुए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचते मेरा रब क्या कहेगा, मेरा रब क्या कहेगा, ये नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे। इसको सामने रखकर तबाह बर्बाद होते चले हैं लोग। हालांकि लोगों का हाल तो यह है, शेख सादी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो हिकायात के जरिए, वाकयात के जरिए से उन्होंने नसीहत की बातों को बहुत खूबसूरत अंदाज से वाज़े किया है। वो फरमाते हैं कि एक शख्स एक अपना खच्चर बेचने के लिए निकला, अपने बेटे को, छोटे बेटे को साथ लिया, तो 3 अफराद हुए, एक खच्चर, एक बेटा और एक बाप। अब जब लेकर चले तो घर से थोड़ी दूर फासले पर पहुंचे थे, कुछ औरतें कुएं पे पानी भर रही थी। अब उन्होंने इनको देखा तो कहा कैसे बेवकूफ लोग हैं, सवारी साथ में और पैदल चल रहे हैं। तो बाप को खजालत हुई, शर्मिंदगी हुई, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, कहा बेटा देखो औरतें क्या कह रही थी कि सवारी साथ में और पैदल चल रहे हैं, चलो बैठ जाते हैं। तो दोनों बैठ गए। थोड़ी दूर और आगे चले, कोई चौराहे पर कुछ लोग बैठकर हुक्का का बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने कहा कैसे बेवकूफ लोग हैं, ये खच्चर कमजोर सा है और दो इस पर बैठे हुए हैं। तो आगे चलकर थोड़ा सा आगे बढ़कर बाप उतर गया, कहा बेटा तुम बैठे रहो।
تیسرا مقام آیا، وہاں کچھ لوگوں نے کامنٹس کی کہ کیسا بیوقوف لڑکا ہے، بس قیامت قریب ہے، آنے والی ہے، خود بیٹھا ہوا ہے بے ادب بن کر اور باپ کو چلا رہا ہے پیدل۔ تو بیٹا اتر گیا، باپ بیٹھ گیا۔ چوتھی جگہ آئی، وہاں کچھ لوگوں نے کامنٹس کی، تبصرہ کیا، شرم نہیں آتی، چھوٹے بچے کو پیدل چلا رہا ہے پر خود اتنا بڑا دھینگ ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ باپ اتر گیا اور بچے سے مشورہ کرنے لگا، کہنے لگا بیٹا کیا کریں، دونوں بیٹھے تو مصیبت، نہ بیٹھے تو مصیبت، میں بیٹھوں تو مصیبت، میں نہ بیٹھوں تم بیٹھو تو مصیبت۔ یہ تو لوگ ہیں کہ جو ہے ان کی زبان رکنے کا انعام نہیں لیتی، ہر چیز پہ تبصرہ کر رہے ہیں، بیٹا کیا کرنا چاہیے؟ بچے نے کہا ابو آپ بڑے ہیں، آپ والد ہیں، آپ کا تجربہ بڑا ہے، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ باپ نے کہا سب کی ایسی تیسی، جو چاہے کرنے دو، جو چاہے کہنے دو، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے دل میں آئے گا، جس میں ہمارا نفع ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی باتوں پر مت آؤ، وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو، چاہے دنیا چاہے جو کچھ کہتی رہے، چاہے دنیا چاہے جو کچھ کہتی رہے۔ تو آج کل جو ہم نے رسم و رواج پال کے رکھے ہیں، یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کیپیسٹی نہیں ہے، حالت نہیں ہے، پاس میں پائی نہیں ہے، پاس میں زندگی گزارنے کا سامان نہیں ہے، گھر میں کھانے کو اناج کے دانے نہیں ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو دنیا کر رہی ہے۔ اور دنیا بھی ایسی بدبخت ہو چکی ہے اور دنیا کے رہنے والے بھی ایسے مفاد پرست ہو چکے ہیں، سامنے والوں کو، لڑکے والوں کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کا جو ہے ایک وقت کے کھانے کے فاقے ہوتے ہیں، گھر میں اس کے کھانے کو اناج نہیں ہوتے، دائیں بائیں کے لوگوں سے انہوں نے پتہ کر لیا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص سامان دے رہا ہے، یہ سود پر لا کر دے رہا ہے، بھیک مانگ کے لا کر دے رہا ہے، زور پڑے پر دے رہا ہے، پھر بھی خوشی خوشی لے جا رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں یہ تو شیر مادر کی طرح ہمارے لیے حلال ہے، جیسے ماں کا دودھ بیٹے کے لیے حلال ہوتا ہے، اسی طرح یہ تو ہمارے لیے حلال ہے، تو ہمارا حق ہے۔ اس کا مطلب حق نہیں ہے تم نے اپنے لڑکے ہونے کی، لڑکے والے ہونے کی اور اپنے لڑکے ہونے کی قیمت ایک کمزور سے آدمی سے وصول کی، گویا کہ تم نے جرم کیا کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، آج اس جرم کی تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، اور ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو ہمیں اس کا کمال، اس کی خوبی ملنی چاہیے، لہذا دو آج کچھ جتنا دے سکتے ہو، اور جو دو گے وہ کم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا، کتنے پیارے اس کے احکام دیے، ہم جو پریشان ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، طریق کو چھوڑ کر پریشان ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا خدا کی قسم آج تک کبھی کوئی پریشان نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ تو یہ حال ہمارا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم کامل اتباع کریں دین کی، اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کریں، اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہ کریں، اپنی طرف سے کچھ نیا نہ کریں، ورنہ یہ دین مشکل ہو جائے گا۔ اور جو اللہ چاہ رہے ہیں اور جس وقت اللہ جو کہہ رہے ہیں اس وقت وہ کر کے دکھائیں، اللہ کو وہی پسند ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور بہت تیز بخار تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، اس بخار کی وجہ سے کپ کپی بندھی ہوئی تھی، لرزہ تھا جسم میں اور جھکے جھکے چل رہے تھے۔ کسی نے ان کو دیکھا، کہا عمر انت، ارے عمر آپ، یعنی انہوں نے گویا ایک طنز کیا کہ آپ جیسا بہادر آدمی اور بخار سے ڈر گئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے کو سمجھ گئے، فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھے بخار دیا، اللہ نے مجھے کمزوری دی، اللہ نے مجھے بخار دیا، بیماری دی، اللہ مجھے کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا میں اللہ کے سامنے اکڑنے لگوں، بہادر بن جاؤں کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی بہادری دکھلاؤں؟ میرے اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے اسی حال میں مجھے اظہار کرنا، یہی میرے لیے ابدیت ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ معلوم ہے اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم اس حال میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ نے گرمی میں رکھا ہے تو ہمیں پتلے کپڑوں میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بے چین دیکھنا چاہتے ہیں، اے سی چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں، سر پہ بھیگا بھیگا کپڑا رکھا دیکھنا چاہتے ہیں، پنکھا جلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ حالت ہم پہ طاری کی تو اللہ ہمیں اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کمر میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے،
اب مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا کہ جی نماز میں تکلیف ہوتی ہے جھکنے میں اٹھنے میں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا بالکل کرسی پہ بیٹھ کے کریں اور اشارے کر کر کے نماز پڑھیں۔ اب دوسرے دن 2-3 دن نماز پڑھتے ہیں، تیسرے دن لوگوں سے رو رو کے ملتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، سجدے کی نعمت چھوٹ گئی ہے۔ یہ آدمی حقیقت میں یہ شریعت کے منشے کو نہیں سمجھا، شریعت کے منشے کو نہیں سمجھا۔ ارے اللہ کے بندے، جو اللہ تجھے سجدے میں دیکھنا چاہتا تھا وہی اللہ اب سجدے کی جگہ پہ تجھے جھکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو منشا تو اللہ کا چلتا ہے نا، منشا تو اللہ کی پوری کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی طبیعت کی پوری منشا پوری کرنی چاہیے۔ سجدے میں اس وقت سجدے میں نہیں جانا تمہیں نصیب ہو رہا ہے، تم معذور ہو گئے ہو، اب تمہیں سجدے کی یاد آ رہی ہے، تو یہ جو سجدے کی تمہیں یاد آ رہی ہے یہ سجدے کی یاد نہیں ہے، یہ اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے کی اوپر تمہیں صدمہ اور غم ہو رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں غالباً شریک تھے۔ ایک اور مجلس اس طرح کی تھی، اب پتہ نہیں اس مجلس میں شریک تھے کہ نہیں جو واقعہ آج بیان کرنے جا رہا ہے، بہرحال اس طرح کا ایک واقعہ اور تھا جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ اب ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت پشت کے اوپر ایک پھوڑا نکلا ہے جس کی وجہ سے پورا بدن بخار میں تپ رہا ہے، جھلس رہا ہے اور چلنا بھی دشوار ہے، اور آج کل تو حرم کی نماز بھی چھوٹ رہی ہے، گرمی نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، تسلی دی، فرمایا کہ بھائی جب اللہ نے یہ بیماری عطا فرمائی ہے تو اللہ نے کمزور کیا، اللہ نے معذور کیا، وہیں پڑھو، انشاءاللہ حرم کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ وہ چلے گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کئی مرتبہ آدمی عابد تو ہوتا ہے، عبادت کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن عارف نہیں ہوتا، اللہ کی معرفت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی معرفت شخص کے پاس ہوتی تو ہرگز حرم میں نہ آنے پر یہ صدمہ نہ اٹھاتا، سوچتا جس اللہ نے مجھے حرم میں جانے کا قابل بنایا تھا اب اسی اللہ نے مجھے حرم سے عاجز کر دیا، کمزور کر دیا، اب وہ اللہ مجھے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی جو مرضی ہو اس مرضی پر اپنے جذبات کو فکس کر دے، اپنے جذبات کا سرنڈر کر دے اور اپنے آپ کو جھکا دے۔ اور یہ دین سبحان اللہ کتنا پیارا اور کتنا آسان اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ دیکھیے اس میں کچھ اوامر ہیں اور کچھ نواہی ہیں، کچھ کام کرنے کے اللہ نے بتائے ہیں، کچھ نہ کرنے کے بتائے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ پاک نے کرنے کے حکم دیے، اور کرنے کے حکم میں بھی اللہ پاک نے اتنی آسانی فرمائی کہ اگر وہ چھوٹ گئے، آگے پیچھے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا قضا کر لو۔ سبحان اللہ، فرمایا قضا کر لو۔ اور جو کام نہ کرنے کا کہا ہے وہ اگر اس کا ارتکاب کر لیا، نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے، نفس کی غلبے کی وجہ سے وہ کر لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ تو قربان جائیے دین کتنا آسان ہے۔ اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، یہ ہے دین۔ اوامر میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو قضا ہے، نواہی میں اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اللہ پاک نے اس پہ توبہ اور استغفار رکھا ہے۔ قربان جائیے، سجدے میں سر رکھ کر اگر قیامت تک نہ اٹھائیں تو اس عظیم دین کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے ہمیں کتنا عظیم الشان دین عطا فرمایا، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، محبتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ لپک لپک کر دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ آپ ہی نے تو ہم کمزوروں کو حکم دیا، آپ ہی نے تو قرآن پاک میں حکم دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے۔ آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو
میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سوہنے رب، اے میرے اچھے رب، یہ پیغام ہم تک پہنچا۔ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے وعدے سچے۔ کہ اللہ دنیا کے کسی گئے گزرے حکمراں اور کسی بودھ حاکم کا یہ جھوٹا قول نہیں ہے، یہ تسلی دلانے والا قول نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے ایسے دن بدل دوں گا، میں تمہیں یہ دے دوں گا، میں تمہیں ایسی خوشحالی دے دوں گا۔ میرے پیارے رب، یہ دنیا کے حکمراں تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے، ایک وقت کا پانی نہیں پلا سکتے، ایک آدمی کو دوائی نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے اللہ، دنیا کے بودھ حکمراں اور دنیا کے کمزور حکمرانوں کی جو ہے کمزوری آپ نے ہمیں کھلی آنکھوں دکھا دی۔ میرے پیارے اللہ، لوگ پیدل چل چل کر بھوکے مر رہے ہیں۔ میرے پیارے رب، بچے تڑپ رہے ہیں، مائیں دکھی ہیں، باپ دکھی ہیں، بھائی دکھی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، پوری دنیا غم کدہ بنی ہوئی ہے، پوری دنیا پریشانی کا شکار ہے۔ میرے پیارے اللہ، یہ دنیا ایک وقت کا کسی کو پانی نہیں پلا سکتی، اپنی منزل پہ نہیں پہنچا سکتی۔ فوجی ہیں، لاؤ لشکر ہیں، آلات ہیں، ذرائع ہیں، لیکن نہیں پہنچا سکتے منزل تک، اس لیے کہ انسان کمزور ہیں، انسان بودے ہیں۔ اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے وعدے سچے، آپ سچے، آپ کی باتیں سچی۔ اللہ آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور میرے پیارے اللہ، آپ چونکہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، بندہ جب آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ اس کی مصلحت کو دیکھتے ہیں کہ یہ نعمت جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ اس کے لیے مناسب بھی ہے کہ نہیں اس کو دینا، تو آپ مصلحتوں پر فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی وقت دینا مناسب ہے یا بعد میں دینا مناسب ہے، یہ جو چیز مانگ رہا ہے وہی دینا مناسب ہے یا اس سے کوئی چیز، اس کے بدل کوئی اچھی چیز دینا مناسب ہے، یا اس کے بدلے اس کی کسی مصیبت اور آنے والی پریشانی کو دور کرنا مناسب ہے، یا یہ کہ دنیا میں نہیں دینا مناسب نہیں ہے بلکہ آخرت میں دینا مناسب ہے۔ تو آپ بندے کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے رب، جو چیز اس وقت ہم آپ سے مانگنے جا رہے ہیں اس کا تو ابھی ملنا ضروری ہے، آج ہی ملنا ضروری ہے، ابھی ملنا ضروری ہے۔ آپ مصلحت پر بالکل غور نہیں فرمائیں گے، بلکہ جب ہم مانگیں گے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے، ہاں یہ کوئی چیز مانگنے کی تھی، میرے بندوں نے مجھ سے مانگی۔ اور میرے پیارے اللہ، وہ چیز یہ ہے، میرے پیارے رب، آپ ہمیں معافی دے دیجیے، آپ ہمیں معافی دے دیجیے، آپ ہمیں معافی دے دیجیے، آپ ہمیں معافی دے دیجیے۔ اللہ پوری امت کو معافی دے دیجیے، اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ رب کریم معاف کر دیجیے، سوہنے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں، ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آج ہم نہائے ہوئے ہیں، آج نہائے دھوئے ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، آج ہم نے اجلے کپڑے پہن رکھے ہیں، آج ہم نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اللہ، آج کا دن تو وہ آدمی جو ہفتے میں کبھی نہیں نہاتا وہ بھی نہا لیتا ہے کہ اللہ صابن سے مل کے ہم نے نہائے ہیں، ہم نے میل مل کے دور کیا ہے کہ اللہ ظاہر کا میل تو ہم نے دور کر دیا، باطن کے میل کو کیسے دور کریں؟ اللہ جی، اس کو آپ دور کر دیجیے، اللہ اس کو آپ دور کر دیجیے، اللہ اس کو آپ دور کر دیجیے، اللہ اس کو آپ دور کر دیجیے۔ اللہ ہمیں سونا سجیلا بنا دیجئے، دو بھی بیٹا چاند سا بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، یا اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ، دنیا کی ماؤں کو دیکھا، ایک ماں کے اگر 5 بچے ہوں، 4 صحیح سالم ہو، صاف ستھرے ہوں، اور ایک بچہ گندا ہو، اور گھر میں مہمان آنے والے ہوں، تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اس گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ ماں سمجھتی ہے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، اچھوں کو تو سب پیار کریں گے، اچھوں کو تو سب گود میں اٹھائیں گے، بوسہ دیں گے پیشانی پر، لیکن میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ، دنیا کی ماں کے دل میں آپ نے ایسی محبت اور ممتا رکھی ہے کہ ساری دنیا کو اچھے لگتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کو اپنا گندا بھی اچھا لگتا ہے، جس کو اپنا گندا بچہ بھی اچھا لگتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ مشفق و مہربان ہیں۔ دنیا اچھوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم جیسے بھی تو آپ کے گندے بندے ہیں۔ اللہ جی، جب ماں اپنے بندے کی گندگی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، بلکہ سارے کام چھوڑ کر، ٹوٹ کر، لپک کر اپنے بچے کی گندگی اور غلاظت کو دور کرتی ہے، اور نلا دھلا کر، سیاہی سرما لگا کر، کریم پاؤڈر لگا کر سینے سے چمٹا لیتی ہے اور بوسوں کی بھرمار کر دیتی ہے۔ اے میرے پیارے رب، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، اور پھر محبت کی چھاتی سے لگا لیجیے، محبت کی چھاتی سے لگا لیجیے، محبت کی چھاتی سے لگا لیجیے، محبت کے آغوش میں پناہ دے دیجیے۔
محبت کے آغوش میں پناہ دے دیجئے۔ اے میرے پیارے رب، زمانے کی چلچلاتی دھوپ میں امت پریشان ہے، امت پریشان ہے کہ اللہ امت بھوکی پیاسی آپ سے اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ معافی مانگ رہی ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سونے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے اللہ ناراض نہ ہوئیے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو جائیے پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اور ایسا معاف کر دیجئے پھر ہم کبھی گناہ کرنے نہ پائیں۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما۔ یا اللہ آج 14 رمضان مبارک پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، نصف رمضان ہو چکے، یا اللہ دوسرے عشرے کا آدھا حصہ بھی پورا ہو چکا۔ میرے پیارے رب ہمیں معاف کر دیجئے، رحمت کا حصہ عطا فرما، مغفرت کا وافر حصہ ہمیں عطا فرما، ہماری نسلوں کو معاف فرما، نسلوں کی نسلوں کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے رب پوری دنیا میں جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے، میرے پیارے اللہ اس کو دفع دور فرما، اور جہاں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس افواہوں کے آڑ میں آپ کے نیک بندوں کو اور مومنوں پر پابندیاں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مومنوں کو گھروں میں گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہائے میرے پیارے رب، میرے پیارے اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اللہ جی، یہ اللہ جو آپ کی جو نافرمانی والی چیزیں تھی، شراب کی دکانیں تو کھل رہی ہیں لیکن اللہ کے گھر نہیں کھل رہے، اللہ شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، جن کو پی کر آدمی خرمستی کرتا ہے، جن کو پی کر آدمی گناہ کرتا ہے، جس کو خود پینا گناہ ہے، جس کو پی کر ظلم کرتا ہے، جس کو پی کر اپنے اور پرائی کی تمیز نہیں کرتا، جس کو پی کر جو آج کل محکمہ صحت والوں نے جو ضابطے بنائے ہیں کہ فاصلے رکھو اور دور دور رہو، جس پہ چل کر یہ پتہ نہیں چلتا ہے کس کے اوپر جا کے گرے گا، کس کے اوپر جا کر پڑے گا اور کب اٹھے گا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ کیسی عقل ماری گئی ہے لوگوں کی، یا اللہ یہ حکمراں کیسی عقل ماری گئی ہے، یا اللہ شراب کی دکانیں کھول رہی ہیں، اس سے نفع لوٹے جا رہے ہیں، لیکن وہ رب جس نے اس وائرس کو پیدا کیا اس کو منانے کے لیے جو گھر ہیں، جو جگہ ہیں، جو پوتر و پاکیزہ مقام ہیں، ان کو کھولنے کی بات نہیں ہو رہی کہ جو وہاں جا کے کچھ بندے اپنے پاپوں کی اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے۔ ہائے ہائے میرے پیارے رب، پیارے اللہ، میرے پیارے رب، انسانوں کی عقل ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے، یا اللہ صحیح فہم عطا فرما، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کس وقت کیا کام آپ کو پسند ہے وہ کام کرنے کی بندوں کو توفیق عطا فرما، سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہ جی اس میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ گھر گھر میں یا اللہ یا اللہ روٹین کے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو عافیت کے ساتھ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ یہ شام کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے پیارے رب ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی آپ سے مانگی ہیں، یا اللہ ہم بھی ان کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اور جن برائیوں سے محبوب نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان سے بچنے کی ضرورت ہے، یا اللہ عافیت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ